کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بلکہ اسے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی ادھر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کا کام ہوتا ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو، یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔
وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے، جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔
اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے مال، اسباب، عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور نیک عمل سے مروب کریں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتہ کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔
آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رشتے اور تعلق نبھانا بھی ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہ شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کبھی صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کرو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ چاہت کے جو درخت تھے وہ بانجھ ہو گئے، خود غرضیوں نے رکھ دی محبت سمیٹ کے۔
بعض لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایسے اندھوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا بے سود ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تم بھی مان لو کہ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ امام حسین علیہ السلام۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لوگ تو سانپوں کو مار دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔
زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہو جاتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ جسم کی چوٹ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کامیاب زندگی رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بددعائیں لیں، اور یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے ہوئے اور صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریض کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر وہ تعلق اور رشتہ جس کے لیے میں نے شدت دکھائی، اس نے مجھے سوائے ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے کچھ نہیں دیا۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔
آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے لفظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ شکر الحمدللہ۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کڑوا سچ، آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ بڑا طویل صدمہ تھا تیرے مختصر دھوکے کا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، خدا اس کے دل پہ اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کچھ جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، بس جیسا بھی ہے گزر جاتا ہے۔ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔
शहद की मक्खी की मानद बने, पाकीज़ा खाती है, पाकीज़ा चीज़ बनाती है और पाकीज़ा चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पे गिरती भी नहीं है। खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग आप पर अपना असर ना छोड़ सकें। कुर्बान करने और बांट देने में बड़ा सुख है, चाहे अना हो या खुशियाँ। आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। छोटी सी नेकी को छोटी समझकर नज़रअंदाज न करिए, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। एहसास कभी कहकर नहीं करवाया जा सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लालच इंसान की कदर व कीमत को घटा देता है और इसके रिस्क को भी ज़्यादा नहीं करता। फ़कीर की बात, ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। नमाज दुनिया से जन्नत तक का सीधा रास्ता है। सोहबत इंसान के किरदार पर काफ़ी असरअंदाज होती है, इसलिए हमेशा किसी अच्छे इंसान की सोहबत इख्तियार कीजिए ताकि दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाए। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है इसको मेरे लिए वसीला बनाते हुए, जो मेरे गुमान में भी ना। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहान में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा वही लगता है जो हमें कोई नसीहत कर रहा होता है। मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाएं तो कड़वे ना लगें। अगर आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो उसके लिए सरदर्द भी ना बने। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। बंदा खफा हो जाए बस रहमान खफा ना हो। अल्लाह करीम पाबंदी के साथ हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ताहशर इसकी बरक़ात नसीब फ़रमाए, आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की कश्ती कभी नहीं डूबती, बल्कि दुरूद शरीफ की बरकत से डूबी हुई कश्तियाँ किनारे लगती हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए और पढ़ाते रहें। जब भी अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह से दिल लगाएंगे, दिल टूटेगा भी और हर्ट भी होना पड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत ईमान और किरदार की मजबूती अता करती है। इंतखाब आपका अपना है, किस मोहब्बत को चुनते हैं। साली और भाभी से मजाक को जाहिल लोग अपना हक समझते हैं, जबकि ये सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और वो गैर महरम रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, इनसे औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दा करने का हुक्म है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया है, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है और दूसरों के गुनाहों को छुपाना आपके किरदार का इम्तहान है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, इनका मरना आसान नहीं होता। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़रफ़ की बात है। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं। जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें दुरुस्त साबित कर सकें। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। इज़्ज़त बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जिसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देता है उसे फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, और जिसे वो दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अखबार की झूठी खबरें इंसान ख़रीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता।
دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع یقیناً آپ ہی ہوں گے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے بنائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ سنہری بات، آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافیاں مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں کے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تب خود کو چلاک سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رب ان کے لیے اس سے گہرا کھڈا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنے ہیں جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے۔ بے شک کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزلوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔
हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। लोग सोचते हैं कि किसी दूसरी जगह जाकर रहने से वो खुश रहेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे खुद को भी साथ लेकर जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की आरज़ू ना करो। अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको, और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। ये कैसा दौर है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। फूल वाले की दुकान पर क्या खूबसूरत जुमला लिखा था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत फरमा दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, इनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। रिश्ता तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ता जोड़ने और निभाने की तरकीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना और किसी के गुनाह का पर्दा रखना। अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं। कांटे तो फिर भी जिस्म को तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। इज़्ज़त तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी सलाह नहीं कर पाते, और अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना सीखिए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामानी बनाती है, और वो है आखिरत की याद। अल्लाह की मुसलहतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इसमें बिला वजह की दोस्तियाँ, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। दुरूद पढ़िए सवाब मिलता है, सलाम पढ़िए जवाब मिलता है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ में, जो न मांगूं तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो बेहिसाब देता है। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो, तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। साफ़ कपड़ों में गंदा दिल होने से बेहतर है कि गंदे कपड़ों में साफ़ दिल हो। हारून रशीद ने बहलोल से पूछा, चोर के बारे में क्या हुक्म है? बहलोल ने कहा, आलीजा, अगर चोर पेशावर हो तो उसका हाथ काट देना चाहिए, और अगर चोर मजबूर होकर उसने ये चोरी की हो तो हाकिम वक्त की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहाँ ऐब गिने नहीं छुपाए जाते हैं। सब परिंदों से प्यार लूँगा मैं, पेड़ का रूप धार लूँगा मैं। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो इनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बना कर नहीं देते। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्ज़ी की दास्तानें तख्लीक करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। कभी भी हिम्मत ना हारें, हालात कितने भी मुखालिफ हों, सलाहियत अपना जौहर मनवा लेती है। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली नस्लें इसी रास्ते पर लहू लुहान हो जाएंगी। हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। सच्चा और मुखलिस इंसान अगर तुम्हें बुलंद ना भी कर सका तो तुम्हें गिरने भी नहीं देगा। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पर जो छोड़ देता है। इतनी कोशिश ज़रूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए।
خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی ماں کہلاتی ہے۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تویز کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگدستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی سکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بھر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ میرے اللہ، مٹی سے کیا کیا رنگ نکلتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ زندگی کی ساری متاع کے بدلے میں بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ کسی کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو،
استغفار، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، ایک بار نہیں 1000 بار۔ کسی کا ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے توقعات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ بس تم توکل کے ساتھ مانگو، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، وہ بہترین وقت کو جاننے والا ہے۔ تم انتظار اور صبر رکھو، وہ اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ محبت جس کا مقام اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبت سے عرفہ ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم نے بندے راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو یاد رکھنا اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہارے لیے نفرت پیدا کر دے گا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شوق اور گفتگو پر کام کریں، کیونکہ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کو طوق قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔